بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اصلاح و تربیت کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز جو اپنی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے ضروری ہے، وہ ہے انسان کی نیت اور اس کا ارادہ. ظاہر ہے جب انسان اچھی نیت کرے گا، اچھا ارادہ کرے گا، تب وہ اپنی اصلاح و تربیت کی راہ پر آگے بڑھ سکے گا. سب سے پہلے ہمارے دل میں یہ ارادہ پیدا ہو کہ مجھے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اور اس لیے پاک کرنا ہے کہ دل کی پاکی کے بغیر، دل کی صفائی کے بغیر مجھے اللہ کی رضا نہیں مل سکتی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور آپ کے خادم ہیں. انہوں نے 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ان استطعت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لأحد فافعل. میرے بیٹے، اگر تم اس طرح صبح اور شام کر سکو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے تمہارے دل میں کوئی دشمنی نہ ہو، تو ایسا ضرور کرنا. مطلب یہ کہ دل کو صاف رکھنا، دل کو صاف رکھنا. آگے سنیے، پھر حضور نے فرمایا، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میرا طریقہ ہے. دل کو صاف رکھنا میرا طریقہ ہے. وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دل کا پاک کرنا، دل کا صاف کرنا بہت بڑی چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزے کی کثرت بہت بڑی چیز ہے. لمبا کرتا پہن لیا، لمبی تسبیح ہاتھ میں رکھ لی، ذرا ذکر مراقبہ کر لیا، اور سمجھنے لگے کہ اب
حضرت خواجہ جنید بغدادی کے سگے بھتیجے بن گئے. ایسے نہیں. ظاہری حلیے کا درست ہو جانا اچھی بات ہے، لیکن جب تک دل پاک نہیں ہوگا انسان کامیاب نہیں ہوگا. دل سے اللہ پر یقین رکھنا، ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، اپنے دل کا رشتہ اللہ سے جوڑ کر رکھنا. ابھی میں نے ذکر کیا حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ اولیاء میں بہت اونچے درجے کے ہیں. ان کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، یعنی گروہ اولیاء کے سردار حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اور ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، ہمارے شجرے میں بھی ان کا نام ہے. ایک مرتبہ انہوں نے اللہ سے دعا کی. دعا یہ کی کہ اے اللہ، جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا مجھے دکھا دے. جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا مجھے دکھا دے. تو اشارہ ہوا کہ فلاں شخص جو بکریوں کا چرواہا ہے وہ جنت کا تمہارا ساتھی ہے. اب آپ اندازہ کیجیے، اتنے بڑے بزرگ ہیں اور یہ اشارہ ہوا کہ جنت میں جو تمہارا ساتھی ہے وہ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے. یہ گئے اور اس کی زندگی کو قریب سے دیکھا، کون سا عمل ہے، کون سی خوبی ہے، کون سے اوراد اذکار وظیفے پڑھتا ہے. کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. تو انہوں نے عرض کیا، اس سے ملاقات کر کے فرمایا کہ میں نے ایسی ایسی دعا مانگی تھی اور تمہاری طرف اشارہ ہوا ہے، اور میں نے تمہاری زندگی کو دیکھا لیکن کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. کوئی تمہارے باطن میں کوئی خاص کیفیت ہوگی. ظاہری تو کوئی عمل مجھ کو نظر نہیں آیا، لیکن تمہارے باطن میں کوئی خاص کیفیت ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو یہ مقام اور عزت دی ہے. وہ خاص باطنی کیفیت کیا ہے وہ بتا دو. تو اس چرواہے نے کہا، باطن کسے کہتے ہیں میں نہیں جانتا، اور خاص کیفیت کسے کہتے ہیں میں نہیں جانتا. بات سمجھ میں آئی؟ اس نے کہا باطن کیا ہے میں نہیں جانتا، اور خاص کیفیت کیا ہے مجھے نہیں معلوم. البتہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے کہ اگر یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور سب مجھ کو دے دیے جائیں اور پھر مجھ سے چھین لیے جائیں تو مجھ کو ذرہ برابر کوئی غم نہیں ہوگا. غور کیجیے، اللہ کی ذات پر کیسا اعتماد ہے کہ جو مالک آج مجھ کو دے رہا ہے وہ کل بھی عطا کر سکتا ہے، اور اگر اس نے کوئی چیز مجھ کو دی اور مجھ سے واپس لے لی مجھ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور نعمت کو واپس لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا. پھر دوسری بات کہی کہ کوئی میرے ساتھ وفا کرے یا جفا کرے، میں اس کی وفا کو یا اس کی جفا کو اس کی طرف سے نہیں سمجھتا، اپنے اللہ کی طرف سے سمجھتا. یہ دیکھیے دل کی کیفیت کہ میرے ساتھ کوئی کسی طرح کا سلوک کرے
میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس انسان کی طرف سے نہیں۔ یہ جو دل کی کیفیت ہے اور یہ جو دل کا اللہ سے تعلق ہے، یہ بہت قیمتی دولت ہے، اور جب تک ہم اپنے دل کو حقیقی دل نہیں بنائیں گے، بات بنے گی نہیں۔ کسی کا شعر ہے، باطن ہیں بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں، باطن ہیں بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں، سب کے پہلو میں دل ہیں، سب کے پہلو میں دل ہے، سب اہل دل نہیں ہیں۔ سب کے پہلو میں دل ہے لیکن ہر کوئی صاحب دل نہیں۔ دل کو حقیقی دل بنانے کی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کی پہلی سیڑھی ہے بہتر نیت، اچھا ارادہ۔ ہم چاہیں تو کہ ہمارا دل بن جائے، ہمارے اندر تڑپ تو پیدا ہو کہ میرا دل صاف ستھرا ہو جائے۔ پہلا زینہ ہے حسن نیت۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مجاہد آزادی تھے، اور اہل علم اہل دل کے ساتھ رہتے بھی تھے، لیکن تصوف کے بارے میں ذرا ان کو کچھ اشکالات تھے۔ تو ایک دفعہ وہ جا رہے تھے رائے پور حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب کے یہاں، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت ان کے سامنے ہمیشہ دو زانوں بیٹھتے تھے، حالانکہ ان کے ہم عصر ہیں۔ اور جب کبھی میوات وغیرہ کے علاقوں میں جاتے اور بہت سارے لوگوں سے ملنا ہوتا تو اس کے بعد یا تو 3 دن اعتکاف فرماتے، اور یا تو حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری کی خدمت میں جا کر ان کی خانقاہ میں کچھ وقت گزارتے، اور فرماتے تھے میں ایسا اس لیے کرتا ہوں تاکہ دل پر جو غبار آ گیا ہے وہ دھل جائے۔ ہمارے بڑوں کا دل کی صفائی کا یہ اہتمام تھا۔ اجتماعات میں گئے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ملنے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اوپر جو کیفیت ہوتی ہے، جو گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شخص تھے، اللہ نے بہت اونچا مقام دیا تھا۔ ایک بات یاد آ گئی تو سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ خانقاہ میں تشریف رکھتے تھے، رات کا وقت تھا، اور حضرت حجرے میں جا چکے تھے اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ پھر اندر جائے۔ تو ایک شخص کہیں دور دراز سے بیچارہ آیا، کوئی سرکاری آفیسر تھا، اور اس نے خادم سے کہا کہ حضرت سے ملوا دو، بہت ضروری کام ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، خانقاہ کے باہر دروازے ہی پر روک لیا، کہا کہ حضرت تو اب جا چکے ہیں اور اپنے حجرے میں ہیں، اب ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ ٹھہر جائیں، صبح فجر میں ملاقات کر لیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے صبح اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اگر نہ پہنچا بہت نقصان ہوگا، اور ملنا بھی بہت ضروری ہے، کوئی ایسی مصیبت مجھ کو پیش آ گئی۔ خادم نے عذر کر لیا۔ اب وہ بیچارہ ویسے ہی پریشان حال تھا، وہ بیٹھ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، یہ جن سے ملنے آیا ہوں تیرے اچھے بندے ہیں، اور ان سے ملاقات تو جانتا ہے کہ بہت ضروری ہے، تجھ کو تیرے حبیب پاک کا واسطہ کہ میری ملاقات کرا دے۔ اس طرح دعا مانگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت نے خادم کو آواز دی اور کہا کہ میاں کوئی آیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی کوئی ایک بندہ آیا ہوا ہے اور پریشان ہے۔
ملنا چاہتا ہے۔ حضرت نے کہا جلدی بلاؤ۔ یہ آیا، جیسے ہی حجرے میں داخل ہوا تو حضرت نے فرمایا عجیب کیفیت کے ساتھ کہ میاں تم نے اچھا نہیں کیا، مجھ جیسے گنہگار اور سیاہ کار سے ملنے کے لیے تم کو اتنا بڑا واسطہ دینے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ شخص باہر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اور جیسے ہی ملاقات ہوئی حضرت نے تنبیہ فرمائی۔ اب سنیے جو سنا رہا تھا۔ کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو مرشد تھے، یہ بھی سنا دوں کہ مرشد تھے حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، مرشد تھے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، مرشد تھے حضرت امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے دامن تربیت سے وابستہ تھے، اور عجیب عجیب حال تھا۔ حضرت مجلس میں تشریف لاتے تھے، عام طریقے پر واعظ و نصیحت نہیں فرماتے تھے، آ کر تشریف فرما ہو گئے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ بھی یا اللہ کا ذکر کریں یا خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ تو مرید تھے حضرت کے، حاضر خدمت تھے، اور حضرت تشریف رکھتے تھے، اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس دن مجلس میں آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجلس میں آئے ہوئے ہیں، اور حضرت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کاش کہ حضرت کچھ فرماتے، ان پر اثر ہوتا۔ اتنے میں ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا، حضرت صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ کسی نے سوال کیا مجلس میں سے۔ صبر ظاہر ہے کہ قلبی کیفیت کا نام ہے، تو اس نے پوچھا کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تشریف رکھتے تھے، تو کہا یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو، ان کو معلوم ہے صبر کسے کہتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم۔ ان کی عاجزی دیکھیے، ان کی سادگی دیکھیے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے اپنے لحاظ سے نہایت درجہ تواضع اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت میں تو صبر کے لغوی معنی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ تو حضرت نے فرمایا میں تو لغوی معنی بھی نہیں جانتا۔ آپ بھلا بتائیے، مولانا نے فرمایا کہ میں صرف لغوی معنی جانتا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ ہم تو وہ بھی نہیں جانتے۔ جب انسان کا دل بن جاتا ہے تو اس کی نگاہ لوگوں پر نہیں ہوتی، اس کی نگاہ اپنے اللہ پر ہوتی ہے۔ اسے یہ خیال نہیں ہوگا کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، لوگ کیا خیال کر رہے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے۔ ہم میں سے تو بہت سوں کی زندگی اسی میں بیت جا رہی ہے
کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کر رہے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، فلاں ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھے، فلاں ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھے۔ یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں ہماری عزت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دھیان ہم کو نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہم کر رہے ہیں، یہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہماری نگاہ اس پر ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تصوف کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ زندگی انسان ایسی گزارے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، سعادت والی زندگی مل جائے، دل کی پاکی والی زندگی مل جائے، دل کی صفائی والی زندگی مل جائے، انسان اس طرح جیے کہ اس کا دل ہر قسم کے کینہ کپٹ سے پاک ہو جائے، بس ایک ہی دھن رہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف توجہ ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں استحضار کی کیفیت، یعنی دھیان نصیب ہونا، اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہونا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب کبھی لیٹتے تھے سونے کے لیے تو ہمیشہ اپنے پیر سمیٹ لیتے تھے، پیر سمیٹ کر لیٹتے، پیر پھیلاتے نہیں تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ پیر سمیٹ کر کیوں لیٹتے ہیں؟ پیر پھیلا لیا کریں، آرام ملے گا۔ تو حضرت نے فرمایا میں بھی پیر پھیلانا چاہتا ہوں، مگر اچانک خیال آتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، بس بے ادبی معلوم ہوتی ہے تو پیر سمیٹ لیتا ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ استحضار کی کیسی کیفیت نصیب ہو گئی، کیسا دھیان نصیب ہو گیا، اللہ پاک کی طرف کیسی توجہ ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے جس رشتے کے بنانے کی ہمیں محنت کرنی چاہیے، جس تعلق کے قائم کرنے کی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ سے جڑ جانا، ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، جو مانگنا وہ اللہ سے مانگنا، جس چیز کی تمنا ہو اپنے اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کرنا۔ کوئی ستا رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، ان سے اور ان سے شکایت کرنے کے بجائے رات کی تنہائی میں اپنے اللہ سے شکایت کرنا، اللہ سے کہنا۔ اللہ سے جب دوستی قائم ہو جائے گی، تعلق قائم ہو جائے گا، تب یہ کیفیت ہوگی کہ ہم اپنا سارا دکھ درد اپنے اللہ کے سامنے بیان کریں گے، اپنے اللہ کے آگے بیان کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب اللہ سے گہرا تعلق ہو جائے گا تو اللہ ہمارے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا، پھر کسی کی ضرورت نہیں۔ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ انسان اللہ سے اس قدر نزدیک ہو جاتا ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ کی خصوصی نصرت اور قوت شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے کا خود مددگار ہوتا ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ مدد فرماتا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں ہے کہ وہ
کہیں راستے سے جا رہے تھے اور ایک نوجوان اپنی محبوبہ کے ساتھ سامنے سے چلا آ رہا ہے. گزرتے ہوئے، بارش کا زمانہ تھا، گزرتے ہوئے کیچڑ میں پیر پڑا ان بزرگ کا، اور غلطی سے پیر پھسل گیا ہوگا، غلطی سے کچھ کیچڑ اڑ کر اس لڑکی کے گال پر چلا گیا. بس وہ نوجوان غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے بے قابو ہو کر ان بزرگ کو، ان اللہ والے کو ایک تھپڑ مار دیا. وہ تو بیچارے نیک انسان تھے، بزرگ تھے، ان میں تحمل تھا، ان میں برداشت تھی، ان میں عفو درگزر کا مادہ تھا. انہوں نے سر جھکا لیا، ایک حرف بھی زبان سے نہیں کہا، ایک جملہ بھی نہیں کہا، سر جھکا کر آگے بڑھتے چلے گئے. ادھر یہ دونوں بھی آگے بڑھے. تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک وہ نوجوان گرا اور گر کر مر گیا. اب جب وہ مر گیا تو لوگ دوڑے ان بزرگ کی طرف اور پاس میں جا کر کہا کہ اس جوان نے آپ کو مارا تھا، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بد دعا دے دی جس کی وجہ سے وہ مر گیا. تو حضرت نے، ان بزرگ نے کس قدر خوبصورت اور پردرد جواب دیا. فرمایا کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، لیکن اس نے اپنی محبوبہ کی خاطر ہمیں مارا، تو ہم بھی تو کسی کے محبوب ہیں، ہم بھی کسی کے محبوب ہیں. یعنی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اللہ خود ہماری نصرت اور ہر مرحلے میں ہماری دستگیری فرماتا ہے. غور کیجئے کہ یہ اللہ پاک سے کیسا گہرا تعلق ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اپنا خصوصی تعلق عطا فرمائے. یہ خاص تعلق، یہ خاص کیفیت اس وقت تک ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے دل کو پاک صاف نہ کر لیں. اسی لیے اس تصوف و سلوک کے نظام کا نچوڑ یہی ہے کہ دل کو پاک کیا جائے، دل کو صاف کیا جائے، دل پر محنت کی جائے. عجیب بات ہے کہ کتنے لوگ ایسے آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، جو دینداروں کے حلیے میں ہیں، لیکن اگر ان کی مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے بس وہ غصے میں بے قابو ہو جائیں گے، گالیاں تک دینے لگیں گے. کسی سے کوئی دشمنی ہو گئی تو زندگی بھر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا، ذرہ برابر مروت یا عفو درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں. دل کے فساد اور خرابی کی بہت ساری شکلیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے، صوفیوں کے نام پر، سجادہ نشینوں کے نام پر ایک پوری جماعت بنا کر اس وقت حکومت کے سامنے جا کر وقف ترمیمی بل کی حمایت کرنے والے لوگ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ ہماری جماعت کے نہیں ہیں؟ ہماری صفوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں؟ وہ جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقف ترمیمی بل کو ضرور نافذ کر دیجیے، ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں. اور لوگوں کے
وفد لے جا کر حکومت کو اپنی حمایت کا یقین دلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر بگاڑ ہے اور معمولی مفادات کے لیے ملت کو بیچ دینے کا اور اس کا سودا کرنے تک کا ان کے ہاں مزاج بن گیا ہے۔ اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں کہ اس سے ملت کا کیا نقصان ہوگا، نظر صرف اس پر ہے کہ ہمارا فائدہ کیا ہوگا۔ کس قدر تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ابھی کل میں اورنگ آباد میں تھا، ہمارے ایک مخلص مرید ہیں، ایک مسجد کے امام ہیں، انہوں نے سنایا کہ جمعہ میں انہوں نے تقریر کی کئی مہینہ پہلے، اور بابری مسجد کا موضوع تھا، اس پر انہوں نے کچھ باتیں کہیں، کچھ سخت باتیں بھی کہیں۔ شام کو ان کو پولیس اسٹیشن سے بلاوایا، یہ گئے، بات چیت ہوئی، وہ میں سنانا نہیں چاہتا، تفصیل ہوگی، لیکن وہاں کی جو ایک ذمہ دار پولیس افسر تھی خاتون، اس نے آخر میں ان امام صاحب سے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے بابری مسجد کے متعلق اتنے گرما گرم تقریر کی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے سماج کو سدھارنے کی محنت کیجئے، اس پر تقریر کیجئے، جمعہ میں اس پر بولیے، اس لیے کہ جمعہ میں آپ کی تقریر سننے کے لیے ہم نہیں آئے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں میں سے ہی ایک نے آپ کی تقریر لا کر ہم کو دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی بات کی ہے، اس لیے آپ ان کے اوپر کارروائی کریں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو شخص نماز میں آپ کے آگے مصلی پر کھڑا ہوا ہے، جو آپ کا ضامن ہے، اس کے تئیں آپ کا یہ حال ہے کہ اللہ کے گھر کے دفاع میں وہ کوئی بات کہہ رہا ہے، اور آپ ظالموں اور ستمگروں کو خبر دے رہے ہیں کہ ہمارے امام نے ایسی ایسی بات کہی ہے، اس لیے آپ ان پر FIR درج کریں یا کارروائی کریں۔ اور پولیس آفیسر خاتون کو جو ظاہر ہے دوسرے مذہب کی ہے، اس کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ بابری مسجد پہ تقریر مت کیجئے، آپ اپنی قوم کو سدھارنے کی بات کیجئے، اس لیے کہ آپ کی قوم میں ایسے غدار پائے جاتے ہیں۔ جب دل پاک نہیں ہوگا، جب دل صاف نہیں ہوگا، تو ہم اپنے مفادات کے لیے کسی سطح پر اتر جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے مشورے ہو رہے ہیں، آپس کی گفتگو ہو رہی ہے، سب من و عن پہنچ جاتی ہے۔ مجھ سے بہت سے لوگ آ کر ملتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑے سرکاری افسران ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچھ تعلق ہو جاتا ہے تو ایسی باتیں بھی وہ کہہ جاتے ہیں کہ جو اگرچہ کہ ان کے منصب کے خلاف ہے، لیکن ایک تعلق کی بنیاد پر وہ کہہ دیتے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب نے آج سے 7-8 مہینہ پہلے بہت درد سے یہ بات کہی کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ علماء کو، آپ دیندار حلقے کے لوگوں کو، تبلیغی جماعت کے لوگوں کو، اور فلاں کو اور فلاں کو، سب کو ایک دفعہ بلا کر نصیحت کیجیے۔ میں نے کہا کیا نصیحت کرنی ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ لوگ جو مشورہ کرتے ہیں، ہم لوگ تو اس میں نہیں شریک ہوتے ہیں، ہمارا کوئی بندہ اس میں شریک نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ جس مشورے کی جو تفصیل چاہیں
میں آپ کو فراہم کر دیتا ہوں۔ آپ کی فلاں جماعت کیا مشورہ کر رہی ہے، ادھر مشورہ مکمل ہوتا ہے اور ادھر ہم کو خبر ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا، میں تو حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ تبلیغی جماعت کا مشورہ آپ کی مسجد میں ہوتا ہے، وہاں ہم لوگوں میں سے کوئی شریک نہیں ہوتا، لیکن کون سی جماعت کس رخ پر جا رہی ہے، کون امیر ہے، کیا چیزیں طے ہوئی ہیں، وہ جو آپ کے یہاں ڈائری میں لکھا جاتا ہے، مستقل ہمارے ہاں اس ڈائری کی تصویریں آ جاتی ہیں کہ یہ جماعتیں ادھر جا رہی ہیں، یہ جماعتیں ادھر جا رہی ہیں، اور یہ سب کرنے والے لوگ آپ کے اپنے لوگ ہیں۔ اب بھلا بتائیے، مولانا ظفر علی خاں بہت بڑے مجاہد آزادی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مسلمانوں کی پستی کا راز کیا ہے، مسلمانوں کے زوال کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے۔ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اندر رہنے والے لوگ اس طرح ملت سے بے وفائی کرتے ہیں۔ کیا حاصل ہے اس کا؟ تھوڑے سے پیسے، تھوڑی سی عزت، تھوڑا سا منصب، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے اپنی ساری قوم کے ساتھ بے وفائی کرنا، یہ ہے دل کا بگاڑ۔ یہ آپ کو سمجھا رہا۔ کتنے لوگ ہیں جو انتھک محنت کرتے ہیں کہ کسی شخص کی عزت سر بازار نیلام کر دیں، وہ مسلمان بھائی ہے، وہ ان کا اپنا ہے، یا رشتہ داری ہے، یا کم از کم ایمانی اخوت کا رشتہ قائم ہے، لیکن افسوس کہ ذرا ہمارا کسی سے اختلاف ہو گیا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی عزت کسی بھی طرح تار تار کر دیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل شر اور فساد سے بھرا ہوا ہے، اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، فارغ ہوئے تو فرمایا، اے خانہ کعبہ، اللہ کی نگاہ میں تیری بڑی عزت ہے، اللہ کی نگاہ میں تو محترم ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ کسی مومن کی عزت، اس کی آبرو کو نقصان پہنچانا اللہ کی نگاہ میں تجھ کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے، خانہ کعبہ کو گرا دینے سے بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی عزت اور آبرو پر ڈاکہ ڈالنا۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے دل بنے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے دل کے اندر بہتر کیفیات نہیں ہیں۔ یہ تو ہو رہا ہے کہ آپ کچھ نماز پڑھ لیں، کچھ تسبیح پڑھ لیں، لیکن دل کو پاک کرنے کی محنت ہم میں سے اکثر لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، اور ان میں عالم غیر عالم، پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے، امیر غریب سب شامل ہیں۔ محنت نہیں، توجہ بھی نہیں، محنت بھی نہیں، اور بہت سے تو بیچارے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ایک طرح کی ان کے اندر اطمینان کی کیفیت آ گئی کہ نہیں ہم تو بہت سوں سے بہتر ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بہت سوں سے بہتر سمجھنا، یہ خود ایک بہت بڑی خامی ہے۔
یہ خود دل کے فساد کی علامت ہے۔ انسان کو تو ہر وقت اپنے آپ کو عاجزی کے راستے پر رکھنا چاہیے، یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں سب سے کمتر ہوں، میں سب سے چھوٹا ہوں۔ ابھی اورنگ آباد میں ہمارے مخلصین جمع تھے اور کچھ بات نکلی تو میں نے ان کو سنایا کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ کہیں سفر میں تشریف لے جاتے تھے یا خانقاہ میں ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی طرف بہت رجوع تھا، تو بہت لوگ خانقاہ میں بھی آتے تھے، اسوار میں بھی آتے تھے، اور مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ ہو جاتی تھی۔ لیکن حضرت کا معمول یہ تھا کہ وہ دیر دیر تک بیٹھتے تھے، فردن فردن سب سے مصافحہ فرماتے تھے، اور بسا اوقات بڑی تعداد میں لوگوں سے ملنے کی وجہ سے ہاتھ چھل جاتا تھا، لیکن اس کو برداشت فرماتے تھے، گوارا کرتے تھے۔ پھر میں نے یہ کہا ان لوگوں سے کہ چونکہ حضرت کا معمول ہم لوگوں نے دیکھا، تو ہم نے بھی یہ سیکھا کہ لوگ اگر محبت سے آئیں تو ہم بھی ان کا اکرام کریں، عزت سے پیش آئیں، مصافحہ کرنا چاہیں تو مصافحہ کر لیں، کوئی بات کہنا چاہیں تو سن لیں۔ لیکن حضرت کی جوتیوں کی برکت ہی ہے کہ جب عام طریقے پر میں مصافحہ کرتا ہوں تو یہ سوچ کر مصافحہ کرتا ہوں۔ دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ اللہ تیری شان ستاری ہے کہ جو انسان اس لائق ہے کہ اس کو زمین میں دھسا دیا جائے، تو نے اپنے مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دی، اور یہ جو لوگ مل رہے ہیں یہ تیری شان ستاری کا کرشمہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نیت کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ملنے والوں میں کوئی انسان اللہ کے ہاں ایسی محبوبیت رکھتا ہو کہ اس کے ہاتھوں کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ کون ہے ملنے والوں میں، کس درجے کا ہے، اللہ سے کس قدر قریب ہے، اس کا کیا تعلق اللہ سے ہے، کس کو معلوم؟ کون انسان کس حلیے میں کس درجے کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کس مقام کا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کس کی کتنی شہرت ہے، کون کتنا بڑا واعظ خطیب ہے، کون کتنا بڑا مصنف ہے، کون کتنے منصب رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں نوازے جانے کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز بنیاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے عمل اور حسن نیت کی بنیاد پر نوازتا ہے، اور کس کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ میں اکثر سناتا ہوں کہ مسجد نبوی میں محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ لگتا تھا، اور وہ حدیث شریف پڑھاتے تھے، اور سینکڑوں لوگ ان کے حلقے میں شامل ہوتے تھے۔ ایک دن حلقہ جاری تھا، وہ حدیث پڑھا رہے ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آئے، دیکھا کہ ایک کنارے ایک شخص گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو کوئی توجہ نہیں کہ درس ہو رہا ہے، حلقہ جاری ہے، دور بیٹھا ہوا ہے، اپنی دھن میں مگن ہے۔ وہ شخص قریب چلے گئے، سلام کیا، وہیں ویسے ہی اندر سے اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا آنے والے نے، عجیب بات ہے، سب لوگ محدث عبد الرزاق کا درس سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، اور تم یہاں گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے بیٹھے ہو، تم نہیں سن رہے ہو؟ تو اس نے اندر ہی سے جواب دیا، کہنے لگا ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عبد الرزاق سے سنتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو براہ راست رزاق سے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کیجئے، ایک شخص عام سا انسان
وہ کہہ رہا ہے، اور اتنی بڑی بات، جب اس نے یہ بات کہی تو اس آنے والے شخص نے کہا کہ تم نے بات تو بہت بڑی کر دی، لیکن میں تم کو اس وقت مانوں گا جب تم مجھ کو پہچانو کہ میں کون ہوں۔ اب اس شخص نے نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا، نظر بھر کر دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ اگر میری فراست صحیح ہے تو آپ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ تو خضر نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور کہا، اے اللہ، تیرے ایسے بندے بھی روئے زمین پر ہیں جن کے مقام کی بلندی کا علم خضر کو بھی نہیں ہے، تیرے ایسے بندے روئے زمین پر ہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارے اندر عاجزی آئے، یہ بھی دل کا فساد ہے کہ ہمارے اندر علو اور کبر پیدا ہو، یہ خیال رہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا انعام ہے، ہمارے اندر کوئی لیاقت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں، کوئی خوبی نہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ صرف اللہ کی شان ستاری کا کرشمہ ہے، جو ملا ہے وہ میرے اللہ کا انعام ہے، اور میرے اللہ نے بغیر استحقاق کے ہمیں عطا کیا، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، اللہ نے بس نواز دیا، اللہ نے بس دے دیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدوم، جو بہت بڑے عالم و بزرگ ہیں، اور ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، ان کی سیرت میں ہے کہ تقریباً 1,00,000 سے زائد فتاوی انہوں نے اپنے قلم سے لکھے۔ مولانا مفتی شفیع صاحب بہت بڑے عالم، حضرت تھانوی کے خلیفہ، ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، کار میں تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ساتھ میں تھے، حضرت نے ہی نقل کیا، کہیں سگنل پر کار رکی تو مانگنے والے آ جاتے ہیں، فقیر آ جاتے ہیں، تو کوئی آیا، اس نے مفتی شفیع صاحب کے آگے ہاتھ پھیلایا، تو مفتی صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ زائد پیسے اس کو دے دیے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب ظاہر ہے اس وقت نوجوان تھے اور تازہ تازہ پڑھے ہوئے تھے، جو نئے نئے فاضل ہو کر نکلتے ہیں، علم کا جوش بھی ذرا زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے والد سے ادب سے کہا، ظاہر ہے بہت بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب فراست، تو بہت ادب سے کہا کہ ابو جان، یہ جو عام طریقے پر اس طرح مانگنے والے ہوتے ہیں وہ تو پیشہ ور ہوتے ہیں، پیشہ ور ہوتے ہیں، یعنی ان کا پیشہ ہی مانگنا ہے، اور آپ کو اگر دے نہیں تھا تو تھوڑا دے دیتے، آپ نے زیادہ رقم دے دی۔ تو اس وقت مفتی شفیع صاحب، ظاہر ہے کہ شرعی مسئلہ اپنی جگہ، لیکن ایک خاص کیفیت ان کے اوپر کچھ تھی، تو کہنے لگے کہ میاں تقی، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ مانگنے والے مستحق نہیں ہوتے، یہ کہا کہ مانگنے والے مستحق نہیں ہوتے، اور پھر میں نے دے دیا، یعنی غیر مستحق کو دے دیا۔ فرمایا ذرا سوچو، اگر اللہ ہمارے بارے میں بھی یہی خیال کرے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر اللہ بھی یہ دیکھے کہ یہ بندہ مستحق ہے یا نہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ غور کر لیجئے، اللہ نے جو دیا ہے بغیر استحقاق کے عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے ہمیشہ شکر ادا کریں، ہمیشہ عاجزی اختیار کریں، کبھی بڑا بول زبان سے نہ نکالیں، بڑا بول انسان کو ہمیشہ چھوٹا بنا دیتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اور ایک مسجد میں پہنچا تو میں نے وہاں ایک بہت خوبصورت نوجوان کو دیکھا، ہٹا کٹا، صحت مند، تندرست، نہایت خوبصورت، تو میں اس کو نظر بھر کر دیکھتا رہا کہ اللہ نے اس کو کیسی صحت، قوت، خوبصورتی، جوانی عطا کی ہے۔ جب اس نے مجھ کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا تو کہنے لگا، کیا دیکھ رہے ہو بڑے میاں، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو ان بزرگ نے کہا
تمہاری خوبصورتی، صحت، تندرستی کو دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے کہ کیسے خوبصورت، کیسے توانا، تندرست، صحت مند ہو۔ اس کے دل میں غرور بھرا ہوا تھا۔ اونچے قد کا آدمی، صحت مند، تندرست، خوبصورت، جب یہ بات انہوں نے کہی کہ تم کو دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے، تو چونکہ غرور بھرا ہوا تھا اس لیے اس نے کہا کہ تم کو کیا تعجب ہو رہا ہے، مجھ پر تو بنانے والے کو بھی تعجب ہے۔ ایسا غرور سے بھرا جملہ کہا۔ بس جیسے ہی اس نے یہ کہا، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اسی وقت اللہ کی پکڑ آئی اور میری نگاہ کے سامنے وہ چھوٹا ہونے لگا، صحت تندرستی اس کی غائب ہونے لگی، اور قد اونچا تھا وہ قد چھوٹا ہونے لگا، یہاں تک کہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس کے گھر والے آئے اور اس کو اپنے عبا کی آستین میں ڈال کر لے گئے۔ غور کیجیے، بڑے بول پر اللہ کی کیسی پکڑ آئی، بڑے بول پر اللہ کی طرف سے کیسی سزا مقدر ہوئی۔ ہمیشہ اللہ تعالی کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، ہمیشہ خوف کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کے آگے جھکے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنی زبان کو بڑے بول سے بچانا چاہیے۔ علم پر، مال پر، منصب پر، خوبصورتی پر، اولاد پر، مکان پر کبھی کوئی غرور دل میں نہ آئے، کوئی بڑائی دل میں نہ آئے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کس کی ہوگی؟ آپ تو محبوب رب العالمین ہیں، آپ سے بڑھ کر کون انسان ہوگا؟ لیکن آپ پڑھیے حدیث کی کتابوں میں کہ آپ تشریف رکھتے تھے، ایک شخص آئے، کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن حضور کے روب کی وجہ سے کانپنے لگے، زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، حضور کا روب ایسا تھا۔ حضور نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور محسوس فرما لیا کہ روب کی وجہ سے یہ کچھ کہہ نہیں سک رہا ہے، تو آپ نے کیسی عاجزی کا لفظ، کیسی عاجزی کا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا مجھ سے مت ڈرو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ اب اگلا جملہ سنیے، عاجزی دیکھیے۔ ارشاد فرمایا میں تو اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی۔ میں اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی۔ آپ غور کیجئے، آپ کی عظمت کس قدر ہے، لیکن کیسی عاجزی کے الفاظ آپ فرما رہے ہیں۔ جب مسجد نبوی بن رہی تھی، صحابہ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، حضور بھی لا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا نکفی المؤونۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم مسجد بنا لیں گے، آپ مت زحمت کیجئے۔ حضور نے فرمایا جس طرح تم اللہ کے اجر کے محتاج ہو، میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں، مجھے بھی نیکی چاہیے، مجھے بھی ثواب چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے۔ غریب سے غریب انسان آپ کو بلاتا تھا، آپ چلے جاتے تھے، فرش پر بیٹھ کر کھا لیتے تھے۔ باندیاں آتی تھیں، غلام عورتیں تھیں اور کہتی ہم کو آپ سے کچھ کہنا ہے مگر ہم یہاں نہیں بات کریں گی، آپ ہمارے ساتھ چلیے، فلاں جگہ چلیے، وہاں ہم بات بتائیں گی۔ حضور تشریف لے جاتے تھے۔ اندازہ کیجئے کس قدر عاجزی ہے آپ کے اندر، کس قدر انکساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے، اور پھر یہ عاجزی دیکھیے، اور پھر وہی صحابہ میں منتقل ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیے کہ جس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے، راہ سے گزرتے ہوئے سڑک کے کنارے درختوں پر چڑیا چہچہاتے ہوئے دیکھتے تھے، کہتے تھے کاش ابو بکر کوئی چڑیا ہوتا، زندہ رہتا، مر جاتا، پھر کوئی حساب کتاب نہ ہوتا، اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہ ہوتی۔ یہ عاجزی، یہ آخرت کی فکر دل میں، یہ انکساری دل میں، یہ ہمارے سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، ان کے دور خلافت میں
حضرت عمر اس قحط کے وقت دعا کرتے تھے، اللہم لا تہلک امت محمد بسبب ذنوب عمر، اللہ عمر کے گناہوں کی وجہ سے امت کو ہلاک نہ فرما، میرے گناہ کی وجہ سے امت کو ہلاک نہ فرما۔ اللہ اکبر! کہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جلالت شان ہے، اور کہاں یہ جملہ کہ اللہ میرے گناہ کی وجہ سے امت کو ہلاک نہ فرما، امت کو تباہ نہ فرما۔ آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے کہ کیسی عاجزی، کیسی تواضع، کیسی انکساری ان کے اندر تھی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان و ابو ذر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ، سب کے بارے میں پڑھیے کہ کس عاجزی اور تواضع کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی سیرت کی کتابوں میں پڑھیے کہ مدینہ منورہ میں ایک سفیر آیا ہوا تھا، اس نے رات کی تنہائی میں دیکھا کہ مسجد نبوی کے ایک ستون کے پیچھے ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور بہت رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے، اور بار بار ایک جملہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نہیں جانتا کہ تو نے میری توبہ قبول کی کہ میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں، یہ بھی نہیں جانتا کہ تو نے میری توبہ رد کر دی کہ میں اپنے ساتھ تعزیت کروں۔ یہ کہتا ہے اور روتا ہے، روتا ہے۔ وہ سفیر آیا تھا ملاقات کرنے کے لیے مسلمانوں کے امیر سے، اور اس کو کہا گیا تھا کہ رات ہو گئی ہے، صبح امیر المومنین سے ملنے۔ رات وہ مسجد میں گزار رہا تھا، اور یہ منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی بلک بلک کر رو رہا ہے، بار بار یہ جملے کہتا ہے۔ اس سفیر کا بیان ہے کہ جب صبح میں مسلمانوں کے خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا، قسم بخدا جس انسان کو میں نے ستون کے پیچھے رات کو روتا ہوا دیکھا تھا، وہی شخص مسلمانوں کا خلیفہ تھا، وہی شخص مسلمانوں کا امیر تھا۔ اور وجہ کیا ہوئی اس رونے کی، وہ سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے، اور گشت کرتے ہوئے مدینے کی آبادی کے باہر کی طرف نکلے، کچھ خیمے لگے ہوئے تھے، وہاں سے گزرے، بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ قریب گئے اور جا کر کہنے لگے کہ بچہ رو رہا ہے، جو ماں ہے اس کو دودھ پلا دے۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے، تھوڑی دیر بچے کے رونے کی آواز رکی، پھر بچہ رونے لگا، پھر آئے، باہر سے آواز دی، بچے کو دودھ پلا دو، بچہ بھوکا ہے۔ پھر آگے بڑھے، پھر یہی قصہ ہوا۔ اب ذرا وہ خفا ہوئے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ بچے کا پیٹ بھر دو، کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس عورت نے اندر سے کہا، تم کو ہم سے کیا مطلب ہے، جاؤ تم اپنا کام دیکھو۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ۔ تو اس ماں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، فلاں علاقے کی رہنے والی ہوں، شوہر گزر چکا ہے اور یہ بچہ ہے، اور حضرت عمر نے، امیر المومنین نے یہ طے کیا ہے کہ جب بچے کا دودھ چھوڑا دیا جائے گا تب بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری ہوگا۔ مجھ کو ضرورت ہے، اس لیے میں بچے کا دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں، اسی لیے بچہ رو رہا ہے، اور بچہ دودھ چھوڑے گا نہیں تو بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری نہیں ہوگا، اس لیے دودھ چھڑا رہی ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ سیدنا عمر وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے، اور اپنے آپ سے کہتے تھے، یبن الخطاب کم قتلت من اطفال المسلمین، اے خطاب کے بیٹے، تو نے مسلمانوں کے کتنے بچوں کو قتل کر دیا، تو نے مسلمانوں کے کتنے بچوں کو قتل کر دیا۔ وہاں سے مسجد لوٹ کر آئے اور اللہ کے آگے توبہ کرنے لگے اور رونے لگے، اور رو رو کر یہ کہتے تھے، اللہ میں نہیں جانتا کہ تو نے میری توبہ قبول کی کہ میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں، یا تو نے میری توبہ مسترد کر دی
کہ میں اپنے آپ سے تعزیت کروں۔ پھر صبح سویرے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ اب ہر بچے کو اس کی ولادت کے ساتھ وظیفہ ملے گا، دودھ چھڑانے کی شرط ختم کی جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیسا احساس ہے اور کس قدر فکر آخرت ہے۔ جملے سنیے، کہہ رہے ہیں یا ابن الخطاب کم قتلت من اطفال المسلمین، اے خطاب کے بیٹے تو نے کتنے مسلمان بچوں کو قتل کر دیا۔ اور ساری رات روتے رہے، مسجد نبوی میں اللہ کی بارگاہ میں بلبلا کر رو رہے ہیں کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے، میری توبہ قبول کر لے، میری توبہ قبول کر لے، میری توبہ قبول کر لے۔ میرے بھائی، یہ ہے عاجزی، یہ ہے فکر آخرت۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ستون کے پیچھے رو رہا ہے اور ساری رات رو رہا ہے کہ اللہ میری توبہ قبول فرما، اللہ میری توبہ قبول فرما، اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اسی طرح نکلے تھے گشت کے لیے، کوئی ضرورت مند ملا فوراً لوٹ کر گئے، بیت المال سے بہت سارا سامان ایک بوری میں رکھ کر اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر لانے لگے تو ان کے غلام اور خادم اسلم نے کہا حضرت آپ مت اٹھائیے، یہ وزن ہے، مجھ کو دے دیجئے۔ حضرت ناراض ہو گئے، فرمایا آج تو میرا بوجھ اٹھائے گا تو کیا کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا سکے گا؟ کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سعادت کی زندگی پائی تھی حضرت عمر نے، پھر شہادت کی موت حاصل ہوئی۔ جس وقت حملہ ہوا، نماز کی حالت میں زخمی ہوئے، اٹھا کر گھر لایا گیا۔ حضرت ابن عباس آئے، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، آ کر کہنے لگے امیر المومنین آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو قوت دی، آپ کی ہجرت مسلمانوں کے لیے نصرت بنی، آپ کی خلافت باعث سے رحمت ثابت ہوئی۔ حضور دنیا سے گئے آپ سے راضی تھے، حضرت ابوبکر دنیا سے گئے آپ سے راضی تھے، آپ نے سعادت کی زندگی پائی اور اب شہادت کی موت کے قریب ہیں، آپ خوش نصیب ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا، حضرت ابن عباس سے حضرت عمر نے کہا اعید، لوٹائیے، دہرائیے جو آپ نے کہا۔ انہوں نے پھر سے دہرایا، حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا اور کیسے پردرد جملے کہے، لیتنی انجو کفافن لا لی ولا علی، کاش قیامت کے دن میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو، نہ مجھ کو کسی عمل کی نیکی ملے۔ اگر میں قیامت کے دن برابر سرابر چھوٹ گیا، میں سمجھوں گا کہ خوش نصیب ہوں، میں سمجھوں گا خوش نصیب ہوں۔ غور کیجئے، اور اس وقت بھی احتیاط دیکھیے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے، میری بس ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی خواہش ہے کہ میں اپنے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دیا جاؤں، حضور کے قریب میری آخری آرام گاہ بنے، بس یہی ایک تمنا دل میں ہے۔ مگر وہ جگہ حضرت عائشہ کی ہے، حجرہ حضرت عائشہ کا ہے، جاؤ میری طرف سے ان سے گزارش کرو کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں حضور کے ساتھ اور اپنے ساتھی ابو بکر کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہوں، اجازت لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، جا کر سلام کہا کہ ابو نے سلام کہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رو رہی تھیں، ان کو خبر مل چکی تھی کہ حضرت عمر کا آخری وقت قریب ہے، رو رہی تھیں۔ انہوں نے جا کر کہا ابو جان نے سلام کہا ہے اور گزارش کی ہے کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو وہ حضور کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جاؤ میرا بھی سلام کہنا اور کہہ دینا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک میرے سرتاج ہیں، ایک میرے والد ہیں، میں یہ چاہتی تھی کہ
کہ یہاں میری قبر بنے، والد کے ساتھ، اپنے شوہر نامدار کے ساتھ میں آرام کروں، لیکن عمر ایسے نہیں ہیں کہ ان کی خواہش رد کر دی جائے، میں اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتی ہوں۔ ہماری ماں کی قربانی دیکھیے، ان کا ایثار دیکھیے، ان کی سخاوت دیکھیے، کہتی ہیں کہ جاؤ، کہنا کہ شوق سے یہاں دفن ہو جائیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے کہا ابو جان، انہوں نے اجازت دی ہے۔ اب بھی دیکھیے حضرت عمر کا تقوی، فرمایا بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے گا، غسل کے بعد، کفن دینے کے بعد جنازہ لے کر جانا تو ایک مرتبہ پھر حضرت عائشہ سے اجازت لے لینا، ہو سکتا ہے میرے دباؤ کی وجہ سے ابھی اجازت دے دی ہو، انتقال کے بعد دباؤ باقی نہیں رہے گا، پھر سے اجازت لینا، اگر اجازت دیں تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفنا دینا۔ آپ غور کیجئے کہ کس طرح کی عاجزی اور آخرت کی فکر اور معاملات کی صفائی ان لوگوں میں تھی۔ یہی ہمارے لیے نمونہ ہے، حضرات صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ میرے بھائی، ہم بھی دلوں کو پاک بنائیں، صاف بنائیں، محنت کریں۔ کوئی نہیں جانتا زندگی کتنی باقی بچی ہے، عمر کا کتنا حصہ باقی بچا ہے۔ تھوڑی فکر کر لیں، ابھی وقت ہے، سچی توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سارے گناہوں سے اپنی برات کا اظہار کر دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں۔ عالم ہو یا جاہل، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا، سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ دنیا چھوٹ جانے والی ہے، ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اگر ایسے ہی زندگی گزری جیسے کہ گزر رہی ہے، اللہ کے ہاں جواب دینا مشکل ہوگا۔ اور یہ تصوف و سلوک کا نظام دل کی پاکی اور صفائی کے لیے ہی ہے، اور اسی تربیت گاہ سے گزر کر دنیا کے بے شمار لوگ قیمتی بنے ہیں۔ اگر ہم بھی محنت کریں گے، اللہ والوں سے جڑیں گے، ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے گی، ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہوگا، اور وہ تعلق دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب